اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اسباق آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے۔ میرے محترم سامعین، ہم تقریباً 34 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے مقدمہ پڑھا، جس میں 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، 12 اقسام وغیرہ کو آپ نے پڑھا۔ اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق کو پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کچھ ابواب پڑھے، ثلاثی مجرد کے ابواب، ثلاثی مزید فی کے ابواب۔ ان ابواب کی پہچان کی علامات آپ نے پڑھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے قوانین کے سلسلے کو شروع کیا۔ ثلاثی مجرد صحیح کے قوانین ہم پڑھ لیں۔ ہم نے یہ قوانین اسم ظرف کے قانون تک پڑھ لیے ہیں۔ درمیان میں ہم آپ کو اجرا بھی کراتے رہے۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو پھر اجرا کراتے ہیں، کیونکہ پریکٹیکل میں آپ کو مسلسل یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ پریکٹیکل کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب ہم پریکٹیکل نہیں کریں گے اور صرف ہم اسباق ہی پڑھتے رہیں گے تو ہمارے ان اسباق کا فائدہ بہت کم ہوگا۔ یہ جو میں آپ کو پریکٹیکل کراتا ہوں، یہ ایک نمونے کے لیے ہوتا ہے، یہ فار ایگزامپل ہوتا ہے۔ باقی پریکٹیکل آپ نے خود کرنا ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کر، یا اس کے علاوہ آپ کے پاس قرآن کریم یا عربی کی کتاب ہو تو آپ نے اس میں دیکھ کے پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ اسباق آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے اور ہمارا یہ سلسلہ کافی آپ کو بہتر محسوس ہو رہا ہوگا۔ اگر ہمارا یہ سلسلہ آپ کو بہتر محسوس ہوتا ہے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور اسباق آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور آپ کو اگر سبق اچھا لگتا ہے تو آپ سبق کو اس پر لائک کو پریس کر دیا کریں۔ اگر اچھا نہیں لگتا تو آپ ان لائک کر دیں اس کو۔ تو میں آپ کو لے کے جاتا ہوں بلیک بورڈ کی طرف۔ امید ہے کہ آپ بہت زیادہ مطمئن ہوں گے، کیونکہ ہم اپنی پوری کوشش کے ساتھ آپ کے سامنے یہ اسباق پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلے اب ہم چلتے ہیں بلیک بورڈ کی طرف۔ آج کے دن ہم پھر گزشتہ قوانین کی اجرا کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اجرا بہت اچھی لگے گی اگر آپ نے اسباق یاد کیے ہوں تو اجرا کو آپ نے خوب غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون کون سے قانون کس طریقے سے جاری ہو رہے ہیں۔ اجرا چونکہ شروع سے ہوتی ہے، چلے میں صیغے شروع کر دیتا ہوں۔ میں نے صیغہ لکھا ہے وَأَنزَلْنَا۔ سب سے پہلے ہم نے صیغے کا وزن نکالنا ہوتا ہے۔ اس کا وزن آئے گا أَفْعَلْنَا۔ اس کے حروف اصلی زائد نکالنے ہوتے ہیں، نون، زا، لام، یہ اس کے حروف اصلی ہو گئے۔ زائد حروف اس میں حمزہ، نون، الف، یہ ویسے ضمیر ہو گئی، اس میں غیر متمکن ہے تو اس میں زائد حمزہ ہے۔ 6 اقسام میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ 6 اقسام میں یہ فعل ہے۔ فعل کی علامت اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل لگی ہوئی ہے اور ماضی کا صیغہ ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا صیغہ آتا ہے انزلہ اور اس میں ایک حرف زا زائد ہے۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، کیونکہ اس کے حروف اصلی میں نہ حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، اور نہ اس میں 2 حروف ایک جنس کے۔ اور 12 اقسام میں یہ فعل ماضی معلوم ہے، صیغہ جمع متکلم کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی قانون جاری ہوا جو ہم نے پڑھے یا نہیں۔ تو دیکھیں اس میں قانون جاری ہو رہا ہے اخفاء، اظہار اور اقلاب والا قانون۔ آپ دیکھیں یہاں پہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفاء میں سے زا آ رہی ہے، تو نون ساکن اور نون تنوین میں اخفاء کرنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے، تو حروف اخفاء میں سے یہاں پہ زا آ رہی ہے تو اس وجہ سے آپ اس کو پڑھ دیں گے انزلنا، یعنی آپ اس میں غنہ کریں گے۔ اور اس میں ضربنا نمبر 2 کا قانون بھی جاری ہو رہا ہے انزلنا،
تو 4 حرکتیں پہ در پہ آ رہی تھی، ان میں سے ایک حرکت کو گرا دیا تو انزلنا بن گیا۔ اب تک جو ہم نے قوانین پڑھے اس کے مطابق ہم اجرا کر رہے ہیں۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں المعصرات۔ اب ہم نے اس کا وزن نکالنا ہے، المفعلات۔ اس کے حروف اصلی اور زائد نکالنے۔ اصلی حروف اس میں عین، صاد اور را، یہ حروف کیوں اصلی ہے؟ اس لیے کہ یہ فا عین لام کلمے کے مقابلے میں واقع۔ زائد اس میں میم ہے، الف ہے اور تا ہے۔ یہ زائد اس وجہ سے کہ یہ فا عین لام کلمے کے مقابلے میں واقع نہیں، اس کے شروع میں الف لام حرف ہے۔ سے اقسام میں المعصرات اسم ہے، اس میں اسم کی علامت ایک الف لام پایا جا رہا ہے، دوسرا میم زائد ہے اس میں، تیسری علامت اس کے آخر میں الف اور تا ہے، یہ علامت جمع مؤنث سالم ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اس لیے کہ اس کا ماضی آتا ہے عصارہ، عصارہ۔ تو 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے۔ 12 اقسام میں یہ اسم فاعل ہے، یہ اسم فاعل جمع مؤنث سالم اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اور اس میں قانون دیکھتے ہیں کہ کون کون سے جاری ہو رہے ہیں۔ ایک قانون تو اس میں جاری ہوا، اس کے شروع میں الف لام آئے تو یہ تنوین گر گئی ہے، یہ معصراتن تھا، لیکن جب اس پر الف لام داخل ہوا تو تنوین گر گئی، تو اضافت کا قانون نون تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کرنا واجب ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں تنوین ہو اس پر الف لام آ جائے، تو الف لام آیا تنوین گر گئی، کیونکہ ہر وہ اسم جس پر الف لام نہیں ہوتا اور اس میں متمکن ہوتا ہے تو اس میں تنوین ہوتی ہے، تنوین کو گرانے والا الف لام ہوتا ہے۔ دوسرا اس میں قانون جاری ہوا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، یہ 6 اقسام میں ثلاثی مجرد نہیں بلکہ ثلاثی مزید ہے۔ یہ مکرمات باب افعال سے، اس کا ماضی آتا ہے اعصرہ، اعصرہ، تو اس میں ایک حرف زائد ہے، تو یہ 6 اقسام میں ثلاثی مزید ہے۔ دوسرا اس میں جو قانون جاری ہوا وہ اسم فاعل کا قانون جاری ہوا، اسم فاعل کو فاعل کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ باب ثلاثی مجرد کو، تو یہ فاعل کے وزن پر نہیں ہے، اسم فاعل کو اسی باب کے فعل مضارع معلوم کے وزن پر پڑھنا واجب ہے۔ تو المعصرات اس کو بنایا ہے یعصر سے، یعنی معصرتن اس کو بنایا تھا یعصر سے۔ تو اس کے شروع سے حرف عطین کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضمومہ لائیں اور آخر میں الف اور تا لے کے آئیں، تو المعصرات، تو اس میں اسم فاعل کا قانون جاری ہوا، حکم نمبر 2۔ اور دوسرا قانون اس میں جاری ہوا اضافت کا قانون۔ المعصرات اصل میں المعصرتات تھا، کیونکہ اس کو بنایا ہے معصرتن سے، تو یہ معصرتات تھا، تو تانیث کی 2 علامتوں میں سے ایک علامت اس میں سے حذف ہو گئی، تو معصرتات سے یہ معصرات بنا۔ تانیث کی 2 علامتوں میں سے ایک علامت کو حذف کرنا واجب ہے، ضربنا نمبر 1 کے قانون سے۔ امید ہے یہ قانون بھی آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اس کی اجرا۔ اگلا صیغہ ہم دیکھتے ہیں، یہ ہم نے صیغہ لکھا ہے وجناتن، اس کا وزن آئے گا فا لاتن، اس کے حروف اصلی جیم، نون، نون، سے اقسام اور زائد حروف اس میں الف اور تا۔ سے اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے تنوین، دوسری علامت یہ جمع ہے۔ 6 اقسام میں تو ہو گیا ثلاثی، 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد نہیں بلکہ ثلاثی مزید ہے، اس لیے کہ یہ جنتن کی جمع ہے، اور جنتن اس کا وزن آتا ہے فعلتن، تو اس کے مفرد میں بھی ایک حرف زائد ہے، تو اس کی جمع بھی مزید شمار ہوگی اس میں جامد۔ 7 اقسام میں یہ مضاف ثلاثی ہے۔ مضاف ثلاثی اس کو کہتے ہیں جس کے فا عین لام، جس کے حروف اصلی میں 2 حروف ایک جنس کے آ جائے، یہ دیکھیں 2 نون ایک جیسے آ رہے ہیں عین اور لام کلمے کے مقابلے میں، تو یہ 7 اقسام میں مضاف ثلاثی ہے۔ 12 اقسام میں یہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جمع اس میں جامد ہے۔ اس میں قانون دیکھتے ہیں کہ کون سا جاری ہوا۔
جنات، یہاں صرف ایک ہی قانون فی الحال جو ہم نے پڑھے جاری ہو رہا ہے. جنات، یہ نون ساکن تھا، اس کے بعد حروف اخفاء میں سے نون آ رہے تو ادھر غنہ ہوگا جنات، تو اس میں اخفاء اظہار اور اقلاب والا قانون جاری ہوا. اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں وسیرت، اس کا وزن آئے گا فعلت. اس کے حروف اصلی سین یا را، زائد حروف یا اور تا. یہ جو دوسری یا ہے یہ زائد ہے. سے اقسام میں فعل ہے، فعل کی علامت تا ساکنہ، دوسری علامت فعل ماضی ہے. شش اقسام میں ثلاثی مزید فی ہے، اس لیے کہ اس کا ماضی آتا ہے سیارہ، اس میں ایک حرف یعنی یا زائد ہے. ہفت اقسام میں یہ اجوفیائی ہے. اجوفیائی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت یا آ جائے تو یہ ہفت اقسام میں اجوفیائی ہے. 12 اقسام میں یہ فعل ماضی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سیرت، اس میں قانون کون کون سے جاری ہوتے ہیں. سیرت، اس کا وزن نکلے گا فعلت. قانون اس میں ایک تو ماضی مجہول کا قانون جاری ہوا. ماضی مجہول میں حروف متحرکہ کو حرکت ضمہ، تو یہ حرف متحرک ہے، اس کو ہم نے ضمہ دیا. ما قبل آخر عین کلمہ کہلاتا ہے. آپ دیکھیں عین کلمہ اور ما قبل آخر کو حرکت کسرہ، تو ما قبل آخر کو ہم نے حرکت کسرہ دیا، تو یہ قانون اس میں جاری ہوا ماضی مجہول کا. امید ہے یہ والا صیغہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول ہے. اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں الجبال، اس کا وزن آئے گا الفعال. اس کے حروف اصلی جیم با لام، زائد حروف الف. سے اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے الف لام ہے، دوسری علامت یہ جمع ہے. شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اس لیے کہ اس کا مفرد آتا ہے جبل، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے. 12 اقسام میں، 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے حروف اصلی میں نہ حرف علت ہے نہ حمزہ ہے اور نہ 2 حروف اس میں ایک جنس کے. 12 اقسام میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس میں جامد ہے. دیکھتے ہیں اس میں کوئی قانون جاری ہوا یا نہیں. تو اس میں قانون جاری ہوتا ہے اضافت کا قانون. یہ جبال تھا، جب اس پر الف لام داخل ہو گیا تو آخر سے تنوین گر گئی. نون تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کرنا واجب ہے. شرط یہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں تنوین ہو اس پر الف لام داخل ہو جائے. تو یہ دیکھو اس پر الف لام داخل ہوئے، تنوین گر گئی، اضافت کا قانون. اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں لابثین. لابثین، اس کا وزن آئے گا فاعلین. اس کے حروف اصلی لام با ثا، زائد حروف یا نون اور الف. سے اقسام میں یہ اسم ہے اور اسم کی علامت اس میں جمع ہے. 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا صیغہ آتا ہے لبثا. 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے حروف اصلی میں نہ حرف علت ہے نہ حمزہ ہے اور نہ اس میں 2 حروف ایک جنس کے ہیں. اب لابثین کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی قانون جاری ہوا، یعنی 12 اقسام میں تو یہ اسم فاعل تھا، صیغہ جمع مذکر اسم فاعل. لابثین اسم فاعل کو فاعل کے وزن پر پڑھنا واجب ہے. تو دیکھیں اس میں اس کا وزن جب ہم نکالتے ہیں فاعلین ہے تو اس میں فاعل کا وزن بن رہا ہے. تو اس میں اسم فاعل کا پہلا حکم جاری ہوا، اسم فاعل کو فاعل کے وزن پر پڑھنا واجب ہے. شرط یہ ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا ہو، تو فاعل کا وزن اس میں بن رہا ہے. تو اس میں قانون جاری ہوا اسم فاعل کا. اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں ممنعن. ممنعن، اس کا وزن آئے گا مفعلن. اس کے حروف اصلی میم نون عین. یہ کیوں اصلی ہے؟ اس لیے کہ فا عین لام کے مقابلے میں واقع. زائد حروف اس میں میم ہے،
سے اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے تنوین ہے۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اس لیے کہ اس کا ماضی آتا ہے منع۔ ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے حروف اصلی میں نہ حرف علت ہے نہ حمزہ ہے اور نہ دو حروف اس میں ایک جنس کے۔ 12 اقسام میں یہ اس میں ظرف ہے ممنوع۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کوئی قانون جاری ہوا ہے یا نہیں۔ تو یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے، تو ہم جائیں گے اس میں ظرف کے قانون کی طرف۔ اس میں ظرف کو مفعل کے وزن پر پڑھنا واجب ہے۔ پہلا حکم یہ کہہ رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ باب صحیح محموز اور اجوف کا فعل مضارع یفعل کے وزن پر ہو۔ یہ باب صحیح ہے۔ اب ہم اس کا فعل مضارع دیکھتے ہیں۔ اس کا مضارع آتا ہے یمنعو، یمنعو۔ تو اس کا فعل مضارع یفعل کے وزن پر نہیں ہے بلکہ یفعل کے وزن پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حکم اس میں جاری نہیں ہوتا۔ دوسرا حکم آپ نے یہ پڑھا تھا، اس میں ظرف کو مفعل کے وزن پر پڑھنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ باب صحیح محموز اور اجوف کا فعل مضارع یفعل کے وزن پر نہ ہو۔ تو دیکھو یمنعو یفعل کے وزن پر آ رہا ہے، یفعل کے وزن پر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ظرف کو مفعل کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے اس کو مفعل کے وزن پر ہی لکھا ہے۔ تو اس میں قانون جاری ہوا اس میں ظرف کا۔ یہ ہم نے صیغہ لکھا ہے بعادن، یہ اصل میں بعودن تھا، یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، بعد میں آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، ابھی نہیں ہوگا، اجوف میں ہو جائے گا۔ اس کا وزن آتا ہے فعالن۔ اس کے شروع میں جو با ہے یہ حرف جر ہے، اس کا وزن آتا ہے فعالن۔ اس کے حروف اصلی عین واو دال، زائد حروف اس میں نہیں ہے۔ سے اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت ایک اس پر حرف جر داخل ہے، ایک اس کے آخر میں جر ہے اور ایک تنوین ہے۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ ہفت اقسام میں یہ اجوف واوی ہے، کیونکہ اس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت واو آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ 12 اقسام میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عالم ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں قانون کوئی جاری ہوا یا نہیں۔ تو اس میں کوئی قانون جاری نہیں ہوا جو ہم نے پڑھے ہیں۔ تورثنا، بلکہ ہم لکھتے ہیں وورثنا، وورثنا۔ اس کا وزن آئے گا فوعلنا۔ اس کے حروف اصلی واو را ثا، زائد حروف اس میں واو سے اور نون۔ سے اقسام میں یہ فعل ہے، فعل کی علامت یہ ماضی ہے اور ایک دوسری علامت نون جمع مؤنث ہے۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس لیے کہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے وارثا، اس میں ایک حرف الف زائد ہے، وارثا کا وزن فعال نکلتا ہے۔ ہفت اقسام میں یہ مثال ہے، اس لیے کہ اس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت واو ہے۔ 12 اقسام میں یہ فعل ماضی ہے، صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کوئی قانون جاری ہوا ہے نہیں۔ وورثنا اس کو وارثنا سے بنایا، وارثنا سے اس کو بنایا، تو یہ معلوم تھا، اب اس سے یہ مجہول بنایا جا رہا ہے۔ تو ماضی مجہول میں حروف متحرکہ کو حرکت ضمہ، اس واو کو کیا دیا؟ ضمہ، تو اب یہ پڑھا نہیں جا رہا، اور ماقبل آخر کو کسرہ، ماقبل آخر کو کسرہ دیا۔ اب یہ واو، یہ جو اس کے بعد الف ہے، یہ پڑھا نہیں جا رہا، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے قانون پڑھا ہے ضروب و مضاریب کا قانون۔ وہ قانون آپ کو یہ کہتے ہیں کہ الف کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔
تو اس شرط یہ ہے کہ الف کے ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہو، تو اس الف کو ہم نے واو سے بدل دیا تو وہ رسنا بن گیا۔ اس میں قانون جاری ہوا ضُرِبَ مَضَارِبُ کا۔ اور ایک اس میں قانون جاری ہوا تھا پہلے والے میں لَيُوَارِثْنَانِ، یہ اگلا صیغہ، ایک اس میں قانون جاری ہوا تھا ماضی مجہول کا، اور ایک قانون اس میں جاری ہوا تھا ضربنا نمبر 1 کا۔ اس کا وزن ہم نکالتے ہیں لَيُفَاعِلْ نان، تو اس میں حروف اصلی واو را ثا، زائد حروف اس میں الف یا یہ تو اس میں نون جمع مؤنث ہے، اور یہ آخر میں نون تاکید ثقیل ہے۔ ایسے اقسام میں یہ فعل ہے، فعل کی علامت اس کے شروع میں حرف عطین ہے، آخر میں نون تاکید ثقیل ہے، ایک اس کے ساتھ نون جمع مؤنث بھی ہے، ضمیر مرفوع متصل بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی آ رہی ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس لیے کہ اس کا ماضی آتا ہے وارثا، اس میں ایک حرف زائد ہے۔ 7 اقسام میں یہ مثال واوی ہے، اس لیے اس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت واو ہے۔ 12 اقسام میں یہ فعل مستقبل معلوم مؤکد بنون تاکید ثقیل ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیوارثنان نے اس میں کوئی قانون جاری ہوا یا نہیں، تو دیکھیں اس میں قانون جاری ہوا ہے الف فاصلہ کا قانون، اس کو بنایا ہے یوارثن سے۔ یوارثن سے جب اس کے شروع میں لام تاکید مفتول ہے اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لائے تو یہ بن گیا لیوارثنن۔ اب دیکھیں نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ آپس میں ملے ہوئے آ گئے، تو نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ کے درمیان الف فاصلہ کا لانا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ دونوں ملے ہوئے آ جائے، تو ان کا اس کے درمیان الف فاصلہ لے آئے تو لیوارثنان نے بن گیا۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہم مزید اجرا بھی آپ کے سامنے کراتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا سبق اچھا لگے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے، اور بتانے کا طریقہ آپ کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں، لائک بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجیے گا۔